اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ مؤمنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها۔ اے ایمان والو، جب تم نے مؤمن عورتوں سے نکاح کیا ہو پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبی سے رخصت کر دو۔ اس آیت مبارکہ میں عورتوں سے متعلق ایک حکم ہے کہ اگر رخصتی کے بعد طلاق ہو تو عورت کو عدت گزارنے کا حکم ہے۔ ایسی عورت 3 مرتبہ ایام ماہواری گزرنے تک عدت میں بیٹھے گی اگر اس کو حمل نہ ہو تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکے گی، لیکن اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں ہے بلکہ وہ طلاق کے فوراً بعد بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ ایسی عورت کو اچھی خوبی کے ساتھ رخصت کیا جائے، یعنی اگر میاں بیوی میں آپس کے اندر نبھاؤ ممکن نہ ہو تو دونوں کے درمیان جدائی بھی لڑائی اور دشمنی کی فضا کے بجائے خوش اسلوبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے بارے میں وہ احکام بیان فرمائے ہیں جو صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے۔ اس اجازت میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں پر اگر 2 باتوں کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری جوانی ایک ایسے خاتون کے ساتھ گزاری جو آپ علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھی، یعنی آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا، اور یہ نکاح 50 سال تک باقی رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہ بڑھاپے کے حدود میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد شہوت پرستی ہوتا جس طرح اعتراض کرنے والے نعوذ باللہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھی۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے،
وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لے لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ ان آیات مبارکہ میں معاشرت کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اور یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے پہلے ہی آ بیٹھے جبکہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، اور کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان مبارک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور ان حضرات کے دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رہنا پڑا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ واقعہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا۔ لیکن ان آیتوں کے احکام عام ہے۔ ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ اولاً تو کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا منع ہے، دوسرا اگر کسی نے کھانے کی دعوت کی ہے تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس سے میزبان کو تکلیف ہو، چنانچہ کھانے کے وقت سے پہلے جا بیٹھنا یا کھانے کے بعد دیر تک اس طرح بیٹھے رہنا جس سے میزبان کی آزادی میں خلل آئے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس آیت مبارکہ میں اسلامی معاشرت کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو۔ اس کے ذریعے سے خواتین کے لیے پردہ واجب کیا گیا ہے، جس طرح یہاں پر ذکر ہے۔ اگلی آیت نمبر 59 میں صراحتاً ذکر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ حکم واضح فرما دیا گیا کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر انہیں چھپا لیا کرے۔ مقصد یہ ہے کہ راستے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے۔ اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال دیا جائے۔ یعنی عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے، جس کا حکم سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں صراحتاً موجود ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے۔ اور اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص عمل کا حکم دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اعمال میں واحد عمل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے طرف، پھر اپنے فرشتوں کی طرف، اور پھر عام مومنوں کو حکم دیا کہ تم صلات بھیجو نبی پر۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلات رحمت بھیجنا ہے، اور فرشتوں کی صلات استغفار ہے، اور مؤمنوں کی صلات دعائے رحمت ہے۔ یعنی ہر ایک میں مدح، ثنا اور تعظیم اور توقیر کے معنی ملحوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا، آپ کے دین کو غالب کیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا، اور آخرت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی اور مقام محمود عطا فرمایا، اور تمام مقربین اور اولین اور آخرین پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ظاہر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور سنن نسائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بیچتے ہیں۔ درود کے بڑے برکات ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کم از کم دن اور رات میں 100 مرتبہ تو درود پڑھنے والے ہو۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ ہم درود پڑھتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور رحمت اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو درود کے بڑے برکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس درود کی حلاوت نصیب فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ احزاب مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن کریم مکمل فرمائے اور قرآن کریم کی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔